law is excommunicable. یہ کنویبل نہیں ہے. اس میں چاہے بڑے بڑے استاد کیوں نہ آ جائیں, چاہے اقبال خود ہی کیوں نہ آ جائے, چاہے مولانا ابوالعلا مودودی کیوں نہ آ جائیں, چاہے امین حسن اصلاحی کیوں نہ آ جائیں, جیسے بھی بڑے سے بڑا استاد جس نے اس وادی غربت میں قدم ہی نہیں رکھا, اس کو اس منزل کے تعین کا کوئی پتہ نہیں ہے. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ان لوگوں کو ہم نااہلیت کا تو نہیں مگر ایک ضرور الزام دے سکتے ہیں کہ ان کو بجائے ان تنقیدات کے ان کو کہنا چاہیے کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے. They may not pass a judgment on what they don't know. That will be a better attitude for them. That will be a better attitude. As teachers, as educationists, اب ایک صاحب بڑے مزے سے یہ کہہ دیں کہ تصوف ہے ہی نہیں ہے, تصوف میں کوئی چیز ہی نہیں ہے, تصوف جو ہے قرآن سے علیحدہ ہے, تصوف خیال سے یا حدیث سے علیحدہ ہے, تصوف جو ہے may be an ambiguous statement, may be for them, مگر جو صوفی ہے, جو خدا کی تلاش میں جاتا ہے, ایک ایک قدم اس کا گنا ہوا ہے. اگر دنیا کے پہلے صوفی نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اور دنیا کے آخری سٹیٹمنٹ جو صوفی نے دی ہے یہ ایک ہی ہوگی. اگر ڈاجینیس دی ایلڈر کی سٹیٹمنٹ سکندر اعظم کے سامنے دیکھ لو اور دور حاضر کی ججمنٹ دیکھ لو تو آپ کو ایک نظر آئے گی. ایک ہی طریقہ ہے نپا تلا سائنٹیفک ایڈجسٹمنٹ کا. جب سکندر جب کھڑا ہوا ڈاجینیس کے سامنے اور اس نے کہا کہ تو کون ہے جو اتنا بے نیاز ہے اور میں کون ہوں, تو اس نے کہا الیگزینڈر یو آر اے سلیو آف مائن, وائی شوڈ آئی آنر یو, وائی شوڈ آئی آنر یو, تو میرے غلام کے غلام کا غلام ہے. تو اس نے کہا اے درویش یہ کیسے؟ اس نے کہا دیکھ میرا نفس میرا غلام ہے, تو اپنے نفس کا غلام ہے, تو میرے غلام کے غلام کا غلام ہے. جب اس نے یہ بات سنی تو الیگزینڈر نے کہا کہ بلا شبہ تو ایک عظیم اور بہتر انسان ہے, میں تیرے لیے کیا کروں؟ تو اس نے کہا دیکھ تو میرے اور اللہ کی نعمت کے درمیان کھڑا ہے, ایک طرف ہو جا تاکہ اس سردی میں خدا کے سورج کی عطا کردہ شعائیں مجھ تک پہنچیں. یہ اس درویش کا ایٹیچیوڈ, یا آج کے کسی درویش کا جو واقعتاً خدا کی تلاش میں ہے, آپ ایک پائیں گے. ان کے سمبلز بھی شارٹ نہیں ہوتے, ایٹیچیوڈ شارٹ نہیں ہوتے. ہاں یہ ضرور میں یہ کہوں گا کہ اب درویشی ولایت الہیہ اب اسلام کے باہر نہیں جا سکتی ہے. اب ان کی انسانیت نوازی جا سکتی مگر نہیں جاتی. اب اس کا صلہ دینے والا کوئی نہیں. خدا نے بالکل واضح کر دیا کہ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, کہ اب اسلام کے سوا اگر کسی اور رستے پہ چل کے آئے تو یہ میرا فیصلہ نہیں ہے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اب خدا کی معرفت نصیب نہیں ہو سکتی. ہاں آپ اب بھی مقدس ہو سکتے ہو, اب بھی آپ اس عظیم نرس کی طرح جس نے ساری زندگی انسانی خدمت میں گزار دی, آپ اس کی طرح ہو سکتے ہو, آپ تبت کے لاما ہو سکتے ہو, آپ بڑے بڑے بزرگ اور محترم ہستیاں ہو سکتے ہو, مگر اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے. اگر میں ادنا ترین بھی صوفی ہوتا تو آپ کو ایک بات بتاؤں کہ صوفی نہ وعدہ کرتا ہے نہ وہ دعویٰ کرتا ہے. یہ دونوں کام علمیت کے لحاظ سے ناقص ہیں. اس لیے وعدہ کروں تو میں اللہ کے خلاف کھڑا ہوں کہ کل کو میری جان اپنی آرزو میں شامل کر لے, اور اگر دعویٰ کروں تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ خدا کی مخالفت میں ہوتا ہے. صوفیاء کے نزدیک دونوں چیزیں ناقص ہیں, اس لیے معذرت خواہ.